دلیل قطعی ثبوت ہونی چاہیے، قطعی ثبوت ہونی چاہیے اور قطعی دلالت ہونی چاہیے. قطعی ثبوت دلیل لاؤ، قطعی ثبوت دلیل لاؤ، قطعی دلالت دلیل لاؤ، حرمت پہ تب حرام ہوگا، وگرنہ اللہ تعالیٰ پہ یہ جھوٹ کیوں کرتے ہو کہ یہ حرام ہے. دوسری بات مولانا نے یہ کہا تھا کہ وقت اصلیہ جو ہے یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ آپ لوگ یہ تمام لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنی خیانت ہو رہی ہے. یہ تلوی کی کتاب ہے، یہ توضیح و تلوی ہے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھائی جاتی ہے، جہاں پہ پڑھائی جاتی ہے. مولانا ہنسنے سے بات نہیں بڑھتی. یہ دیکھیں قرآن مجید میں فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. یہاں پہ او کا استعمال ہوا، او تخییر و اباحت کے لیے آتا ہے، یہاں پہ او تخییر کے لیے ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد. جی تسی شاید میرا خیال ہے تو توضیح پڑھی پتہ ہی نہیں کہ باز کے کر رہے توضیح او تخییر کے لیے ہوتا ہے، او تخییر کے لیے ہوتا ہے. یہاں پہ توضیح کی بات مولانا اب اذا جمع بین خصال الکفارۃ فإن الاتیان بالمأمور به انما یکون فی واحدۃ منهما وجواز غیرها انما هو بحکم الاباحۃ الاصلیہ. اور تخییر کے لیے آتا ہے. اگر کفارہ دینے کے بعد دیگر اعمال بھی کرنا چاہے تو علامہ سعد الدین تفتازانی تلوی میں کہتے ہیں کہ ان کو کرنا مباح ہے. جی یہ ہے رد المحتار، یہ ہے حضرت امام محمد اپنے آپ کو حنفی کرانے والوں. اشارہ محمد فی الاکراہ ایسو قال اکل المیتۃ وشرب الخمر لم یحرم الا بالنیہ فجعل الاباحۃ اصلا. امام محمد نے اباحت کو اصلا رکھا. جو جس چیز پہ شریعت میں منع پہ دلیل نہ ہو وہ کام کرنا جائز ہے. میں نے حوالے دیے فواتح الرحمو سے، مسلم الثبوت سے، توضیح تلوی سے. ابھی رد المحتار میں امام محمد کا قول دکھایا، لیکن عبادت اصلیہ پہ قرآن سے بڑے حوالے دیتے ہیں، اذان تے نہیں آیا حوالہ. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لوگ سن رہے ہیں ایک حوالہ اذان پر نہیں آ رہا. انصاف کرنا ہے، انصاف کرنا ہے. ان پہ حدیث و فقہ سے کوئی دلیل موجود نہیں، اس میں وہ عمل دینے میں حرج نہیں، پھر بھی اس میں کہا کہ حرج نہیں. یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تم بہت زیادہ ذکر کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اذکروا اس میں عموم ہے اور اطلاق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا اور اس اطلاق میں اذان قبر جو کہ ذکر ہے وہ بھی داخل ہے. اذان قبر یہ دیکھیں اذان ذکر ہے لہذا جائز ہے. شاید جی زیادہ زور نہ لاؤ نا، ایسا بولو تانی تسی برداشت کرو نا، بول دے ہیں تکلیف قانون دی. اچھا جی اشرف الہدایہ دے دے مجھے. اذان ذکر ہے، اللہ نے فرمایا تم اللہ کا ذکر کرو، مطلقاً فرمایا اذان ذکر ہے. جی یہ ہے ہدایہ اور ہدایہ کی شرح اشرف الہدایہ. اللہ صلی علی سیدنا محمد. دیکھ لیں ہم نے بہت دور کے ٹائم میں جتنا جو لگے رہے حوالہ اذان تے ایک نہیں آیا. یہ اذان کا ہی آ رہا ہے. وَيَنبَغِي أَن يُؤَذِّنَ مولانا ٹھہر جائیں. وَيَنبَغِي أَن يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ عَلَى طُهْرٍ فَإِنْ أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ جَازَ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ. اور مناسب ہے یہ کہ اذان دے اور اقامت کہے وضو کی حالت میں، اگر اذان کے بغیر وضو کے تو جائز ہے کیونکہ وہ ذکر ہے. اذان ذکر ہے. ہدایہ والے نے بتایا یہ ہے اشرف الہدایہ دیوبند. یہ دیوبندی عالم ہے مولانا جمیل احمد، مدرس دارالعلوم دیوبند، مدرس دارالعلوم دیوبند. انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے دلیل یہ ہے کہ اذان ذکر اللہ ہے. پر اذان نہیں ہے ذکر. اذان جو ہے آ رہی نا، مطلق ہے. دیکھیں یہ عین العلم پہ ملا علی قاری کی شرح ہے. فَإِنَّ الْأَذْكَارَ كُلَّهَا نَافِعَةٌ لَهُ فِي تِلْكَ الدَّارِ. سارے کے سارے ذکر قبر میں نفع دینے والے ہیں اور اذان ذکر ہے لہذا یہ قبر پہ دینی جائز ہے. ایک آدھ ہے بے جائز کا حوالہ نکال اذان کے جھوٹے ہو کٹ ہوئے حوالہ کا پیر جی کیوں جھوٹ بولا نے کاٹ حوالہ کاٹ حوالہ حوالہ کاٹ ذکر ہے.
یہ اذان ذکر ہے. یہ کتاب جھوٹ بولے یہ نہیں پر اذان کہتا ہے کٹ ایسے ہاں کٹ یہ بخاری پڑھانی جائز ہے. دسو پنڈیاں کتنے لکھی ہیں اور للیا پنڈیاں نہیں جھوٹ بولنے ہفتے مقبول آ رہی ہیں آپ یہ اس کے اندر اگر لکھا ہوئے کہ قبر سے اذان جائز ہے میں حنیف قریشی میں ہونا میں لکھ کے دینا کہ یہ بندے لکھے ہوئے قبر سے جائز خبر میں نفع دیتے اور سارے ذکروں میں اذان بھی شامل ہے. کوئی نہیں سارے ذکر سارے ذکر اور اذان ذکر ہے. کتنے حضرت لکھتے ہی اذان ذکر نہیں ہے اس دادیاں پڑھی میں شمائے میں امبر میں لکھا بھائی جو ہے وہ اپنے دادے سمجھ جو ہے زور دینے دکھاؤ مجھے اذان ذکر نہیں ہے حالت ذکر ابھی اس میں فیصلہ ہو جاتا ہے. سنیں یہ دیکھ لیں یہ سنیں پھر اس نے آگے سے فیصلہ ہوا واضح طور سے ثابت ہو گیا یہ نبی کچھ نہ لاؤ تو کھا لگے واضح طور سے ثابت ہو گیا. یہ دیکھیا ذرا میں پڑھ نہیں نا میں جانت پھر میرے ہاتھ میں دے سا میں پہلے پڑھنا نا پکڑ پھر کتاب دینے ہیں شاہ جی سنو جب ذکر الہی کا یہ حال ہے میں عبارت جہاں سے پہلا ختم ہو رہا ہے تو میں یہ کسی کی عبارت دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں سنو یہ جو انہوں نے اپنی عبارت میں ساری پڑھنا ہے اگر ٹائم کوئی اس حدیث کو ائمہ نے قبول کیا اور فقہاء نے یہاں تک تصریح فرمائی کہ مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنا بھی مکروہ ہے جیسے تسی کرنے ہو. ہاں اہل سنو اپنے دادے جی گل سنو اپنے دادے جی سنو ہاں اہل فقہ کی بیٹی جان دی سن دے لینا ہاں اہل فقہ کی تسی برداشت نہیں کرو ایک بات یاد رکھیں صدر صاحب کے بارے میں سنو جی اب میں آپ کے بڑے سنیں ہاں اب میں اگلی بار تھا آپ کہتے ہیں مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنا بھی مکروہ ہے. احمد رضا خان سمائے میں امبر ہاں اہل فقہ کی دینی بات چیت کا استثناء ہے ایسا ہی در مختار وغیرہ کتب فقہ میں مرسوم ہے. سنو نا آپ نے کہا یہ والا نکال کر دیں اس پر فیصلہ ہے فقہ میں فیصلہ پیچھے ہو الہی کا یہ حال ہے جب ذکر الہی کا یہ اور تھوڑی دیر نہیں ہے بائیں میں امبر بول کہتا ہے جب ذکر الہی کا یہ حال ہے تو اذان جو خالص ذکر بھی نہیں اس کو سنو یہ خالص ذکر نہیں اور ذکر تو کرنا ہی خالص چاہیے نا 2 نمبر ذکر نہیں کتاب دے دو مجھے کتاب دو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ اذان ذکر نہیں دعویٰ مولانا کا یہ تھا کتاب میں دکھایا خالص ذکر نہیں آپ نے کہا آپ کی بات لکھی سنو جی سارے بڑی ہو جی ساری بڑی اور پتہ لگ جائے دیکھو جی پڑھو جی سارا جی یہ لکھا ہے کہ جب ذکر الہی کیا تو اذان جو خالص ذکر بھی نہیں کیونکہ خالص ذکر بھی نہیں کیونکہ نہیں پڑھا خالص ذکر بھی نہیں چکر کسی آگے پڑھنا پتہ لگ رہا ہے اس پر فیصلہ ہے
فقہ فیصلہ پیچھے ہو جب ذکر الہی کا یہ حال ہے، پیچھے ہو گئی ہے بلا دے بھائی جب ذکر الہی کا یہ اور سنتے نہیں ہے امام انور ہاں بول نا جنا بول کہتا ہے جب ذکر الہی کا یہ حال ہے تو اذان جو خالص ذکر بھی نہیں، اس کو سنو یہ خالص ذکر نہیں، اور ذکر تو کرنا ہی خالص چاہیے نا، دو نمبر ذکر کتاب دے دو مجھے، کتاب دو پہلے دعویٰ کیا تھا کہ اذان ذکر نہیں، دانا مولانا کا یہ تھا، کتاب میں دکھایا خالی ذکر نہیں، آپ نے کہا آپ کی بات لکھی ہے۔ حضرت اپنا نو تے سنو جی سنو جی سارے بڑی ہو جی، ساری بڑی اور پتہ لگ جائے ٹوٹی ساری۔ دیکھو جی پڑھو جی سارا جی، یہ لکھا ہے کہ جب ذکر الہی کیا تو اذان جو خالص ذکر بھی نہیں، کیونکہ خالص ذکر بھی نہیں، کیونکہ یہی بات ہے، کیوں نہیں پڑھیا خالص ذکر بھی نہیں۔ آگے بڑھو چکر کسی آگے پڑھنا پتہ لگ جائے یہ دلیل ہے۔ نماز نیڑے نہ جاؤ، کیوں؟ کیونکہ جس ویلے تسی وان تم سکارا سی یہی بات ہے، نہ جاؤ یہی لکھا ہے۔ آ جائی نا بالکل یہ سن اذان جو خالص ذکر، کیونکہ اس میں حی علتین تو نماز کا بلاوا ہے۔ امام عینی نے بنایا شرح دایا میں فرمایا کہ اگر یہ شبہ ہو کہ اذان تو ذکر ہے، اس کو ذکر کر کے مشابہ کرا دینا صحیح ایک نہیں۔ بار پھر پڑھو پھر ایک بار پیچھو پڑھو، چپ پتہ لگتی جھوٹ کون بولنا ہے، پیچھو پڑھو ذرا میں پڑھوں سارا پڑھو، اور پتہ لگ جائے نا جھوٹ کون بول رہا ہے۔ میں پڑھنا کھلو کے پڑھو، کھلو کے پڑھو، چل ویڈیو کے نہیں نا ویڈیو کے بعد چپ سنو خدا دی قسمیں میں آنا مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر یہ شبہ ہو کہ اذان تو ذکر ہے، اس کو ذکر کے مشابہ قرار دینا صحیح نہیں کیونکہ مشبہ اور مشبہ بھی میں مغایرت ہوتی ہے، تو جواب یہ ہے کہ اذان ذکر خالص نہیں، ہاں اس کے بیشتر الفاظ ضرور ذکر ہے۔ اسی کا لحاظ کر کے اسی کا لحاظ کر کے اس کو ذکر کہا جاتا ہے۔ گل عزت مک گئی، گل عزت مک گئی، ذکر ہے نہیں سٹو اس کتاب میں فیصلہ ہو گیا۔ نماز حالا سنو سر گل بڑی مہربانی تساں نے بڑا آسان انداز کھڑیا اور اساں کی اس میں جو الجھن سی کہ ممکن ہے پیڑی کو لوگوں نے اساں مطمئن کیتا بہت اچھا، ٹھیک ہے مطمئن ہو گئے ہو بھائی جی، مطمئن ہو گئے ہو، لو جی نعرہ